نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد سورہ فاتحہ مکیہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ اسلامی آداب معاشرت کے اندر بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا، ہادی و مرشد، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ہم اپنے اچھے، جائز، چھوٹے یا بڑے تمام کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں۔ تفسیر قرطبی کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشق کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ کہ ہر کام ہو چھوٹا یا بڑا، کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے تاکہ اس کے نام کی برکتیں اس کام میں آ جائیں اور مشکلیں آسان ہو جائیں۔ ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث امام قرطبی نے نقل کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ جملہ دہراؤ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، تو تکلیف درد دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، کسی اور کے لیے جائز اور روا نہیں ہے، یہ اسم علم ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور ان دونوں کا ماخذ رحمت ہے۔ رحمت الہی سے مراد وہ انعام اور اکرام ہے کہ جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ انسان کو وجود عطا کیا، زندگی، علم، حکمت، عمل صالح کی توفیق، عزت، قوت، دولت، جاہ و جلال، جو کچھ بھی اس نے عطا کیا یہ سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ اس کی بے حد و بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنے لطف و کرم کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یہ آپ نے غور کیا کہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ بغیر انسان کے مانگے، بغیر کسی استحقاق کے، اس نے محض اپنی رحمت سے انسان کی جسمانی اور اس کی روحانی بالغی کے جتنے بھی ساز و سامان تھے، جتنی بھی ضروریات تھی وہ عطا فرما دی، یہ اس کی رحمت ہے۔ حضرات سامعین غور فرمائیں کہ یہاں پہ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ذکر ہوئی ہیں، رحمان الرحیم، دونوں صفاتی نام ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ نام بندوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں لیکن عبد کے اضافے کے ساتھ، عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ ہمارے ہاں اس چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا، عام بول چال میں رحمان رحیم کہہ کر ہی بندوں کو بلایا جاتا ہے، تو عبد الرحمن کہنا چاہیے یا عبد الرحیم کہنا چاہیے۔ تو غور کی بات یہ ہے کہ آغاز میں
صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہے، جباریت اور قہاریت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بندے کا اس کے خدا کے ساتھ اور خدا کا اس کے بندے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رحمت اور محبت کی بنیاد پر ہے۔ اسلام کا خدا کوئی خون خوار نہیں ہے اور نہ ہی وہ خون خواری سکھاتا ہے، بلکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور محبت کرنا ہی وہ سکھاتا ہے اور رحم کی تعلیم وہ دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، لیکن الرحمن میں الرحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے رحمت کرنے والا، بلکہ صرف رحمت کرنے والا نہیں، بہت رحمت کرنے والا، اتنی رحمت کرنے والا کہ جس کے بعد زیادہ کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ اسی لیے الرحمن کا اطلاق بجز ذات الہی کے کسی اور پر نہیں کیا جا سکتا اور نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ یہاں پہ ذہن نشین رہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو سورتوں کو الگ کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور سورہ نمل کے اندر ایک آیت کریمہ کا حصہ یہ ضرور ہے۔ احناف اور مالکیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی طرح نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستہ پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ حمد ہمارے ہاں بھی عام بول چال میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں۔ حمد کا معنی تعریف اور توصیف ہے اللہ تعالیٰ کی، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کہیں بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اس میں پنہاں اور پوشیدہ اللہ کی تعریف ہے۔ ایک تعریف تو وہ ہے جو خاص اس کے لیے ہم کرتے ہیں، ہم اسے رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں تو ہی دونوں جہانوں کا رب ہے، تو ہی مالک الملک ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ چاہے جس بھی انداز میں ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تو واضح اور خاص تعریف ہے۔ لیکن کہیں ایسا ہے کہ ہم اس کی تعریف واضح طور پہ نہیں کر رہے اور اس سے مخاطب نہیں ہیں، تعریف کسی اور کی ہو رہی ہے، لیکن اس تعریف میں بھی پوشیدہ اور پنہاں اللہ کی تعریف ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا آپ نے کائنات کے رنگین نظاروں کا حسن دیکھا، رنگینیاں دیکھی، آپ نے آبشاروں کا حسن دیکھا، دریاؤں کی روانی دیکھی، سمندروں کی موجیں دیکھی، چشموں کا ابلنا دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام مناظر زمین و آسمانوں میں جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حسین و جمیل کائنات پیدا فرمائی ہے، وہ کتنا عظیم خالق ہے۔ یہ تو ہوئی اس کی واضح تعریف۔ لیکن ایک وہ حسن ہے کہ جو کسی انسان نے تخلیق کیا ہے، کسی انسان، کسی کاریگر نے بہت حسین و جمیل کوئی بلڈنگ بنائی ہے، کوئی پلازا بنایا ہے، کوئی ٹاور بنایا ہے۔ آپ نے مینار پاکستان کو دیکھ لیا، آپ نے مکہ ٹاور کو دیکھ لیا، وغیرہ وغیرہ، یہ مثالیں۔
تو آپ نے کوئی ایسا شاہکار دیکھا کسی کی تخلیق کا، تو آپ نے اس کاریگر کو داد دی کہ واہ بھائی کتنا ماہر ہے اپنے فن میں، کتنی خوبصورت اس نے کاریگری سے کام لیا ہے اور یہ بلڈنگ بنائی ہے۔ تو بظاہر تو اس کی تعریف ہے، لیکن اس میں بھی پنہاں اللہ کی تعریف ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس شخص کو، اس ماہر کاریگر کو، جو علم، جو ذہانت، جو فہم، جو عقل، جو شعور اور جو کام کرنے کا وہ جو ملکہ اور جو ہنر عطا فرمایا ہے، وہ ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ عقل ہی نہ دیتا تو کیسے بناتا؟ وہ ہنر ہی نہ دیتا تو وہ کیسے بناتا؟ تو گویا کہ بنایا تو انسان نے ہے، لیکن اس کو بنانے کی جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ میرے رب کی عطا کرتا ہے۔ تو اس طور پہ اس میں بھی پوشیدہ اور پنہاں اس کی تعریف ہے۔ جب ہر جگہ پوشیدہ اور پنہاں بھی اس کی تعریف ہے اور ظاہر اور عیاں بھی اس کی تعریف ہے، تو پھر سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کا آغاز حمد سے سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آغاز حمد کا ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب تم اپنے رب سے مانگو، دعا کرو، تو اس سے پہلے اس کی حمد کیا کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ ایک خوبصورت دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام الدعا بھی ہے۔ تو جب یہ دعا ہے اور اس کے آغاز میں اللہ کی حمد ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر دست سوال درست کرنا چاہیے۔ حضرات، سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہے۔ اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو اپنے رب کی حمد کرے کہ جس نے اس راہ ہدایت پر چلنے کی اسے توفیق عنایت فرمائی اور منزل مقصود کو پانے کی لگن اس کے دل میں پیدا فرمائی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ رب، یہ لفظ رب جو ہے یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تربیت۔ کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد اور فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت کہلاتا ہے۔ والدین بھی بچے کو پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس طور پہ وہ بھی رب کہلا سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن حکیم نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو رب کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق والدین پر ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی رب تو اللہ ہی ہے، جو صرف ایک بچے کو یا ایک فیملی کو، ایک خاندان کو، ایک قوم، قبیلے یا ایک بستی کو، ایک شہر کو، ایک ملک کو، ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کو نہیں پالتا، بلکہ وہ ایسا رب ہے کہ جو نہ صرف تمام دنیا کو پالتا ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو پالتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ تمام عالمین کو پالتا ہے، تمام عالمین کو پالتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے یہ تو سمجھ آ گیا کہ عالم، یہ عالم ہوتا ہے اور ایک عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عالم علم والے کو کہتے ہیں اور عالم جہان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عالم ایک نہیں ہے، اس سے پتہ چلا بہت سارے عالم ہیں، بہت سارے جہان ہیں اس نے جو آباد کیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے ہیں؟ مختلف روایات ہیں یہاں پر، لیکن مشہور و معروف کو جو آپ اکثر سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ 18,000 عالم۔ تو وہ اللہ کتنی عظمت والا، کتنی قوت والا، کتنا بڑا ہے وہ، کتنا عظیم ہے وہ، اسے کیا کہے، اس کی حمد و ثنا ہم کیسے بیان کریں کہ جو ایک عالم کو نہیں بلکہ 18,000 عالم کو پال رہا ہے، اس پہ بے شمار مخلوقات آباد ہیں۔
ان تمام کو پال رہا ہے، ان تمام کی ربوبیت کر رہا ہے، ان تمام کو چھوٹی سی چھوٹی اور بڑے سے بڑی نعمت عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، تو پھر بتائیں کیا تعریف بھی کسی اور کے لیے جچتی ہے؟ ہاں، کیا عبادت اور بندگی کا بھی کوئی اور حقدار ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ نہیں۔ الرحمن الرحیم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، سورہ فاتحہ کی دوسری آیت مقدسہ میں بھی یہی دو صفاتی نام ہیں جو بسم اللہ میں تھے، اور ان کا ماخوذ رحمت ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت کریمہ میں مالک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکے، جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکے بغیر کسی روک ٹوک کے۔ مالک میں بھی ہوں، مالک آپ بھی ہیں، مالک بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی خریدی ہوئی چیز کے مالک ہوتے ہیں، اپنی ملک میں ہم اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا مداخلت کرے تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے، ہم جلال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کی یہ مجال چیز میری ہو اور اختیار یہ جمایا بنا۔ تو ذرا سوچیں کہ ایک چھوٹا سا بندہ، ایک حقیر سا بندہ، وہ اپنے تھوڑے سے ملک میں یا تھوڑی سی ملک میں وہ کسی کو تصرف کا اختیار نہیں دیتا، تو وہ مالک جو کسی ایک ملک کا، کسی ایک دنیا کا، کسی ایک جہان کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ عالمین کا مالک ہے، اور اس سے بھی بڑا مالک ہے وہ۔ تو جو اتنا بڑا مالک ہے، جو تمام عالمین کو پال رہا ہے، اتنی عظمت والا، تو اس کے ملک میں کوئی اپنی خدائی کا دعویٰ کرے، اپنی بادشاہی اور کبریائی کا سکہ جمانے کی کوشش کرے، کیا یہ اسے گوارا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو وہ اس کے سب گناہ معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ شرک کرے اور اسی حال میں مر جائے اور اس کی ملک میں وہ اپنی خدائی اور اپنی بڑائی کا دعویٰ کرے، تو وہ ایسے متکبر کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا اور معاف ہرگز 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 نہیں کرتا۔ وہ مالک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اور طلب بات یہ ہے کہ مالک یوم الدین کہا کہ روز جزا کا مالک، وہ جس دن جزا و سزا ہوگی اس دن کا مالک۔ حالانکہ یہ دن بھی تو اسی کے ہیں، ہفتہ اتوار سب دن اسی کے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کہا میں ان دنوں کا مالک ہوں؟ دیکھیں جمعہ کتنی عظمت والا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ عیدین کے دن بھی تو بڑے بابرکت کو بڑی عظمت والے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا۔ راتیں دیکھیں تو بڑی عظمت والی راتیں ہیں، لیلۃ القدر جیسی رات بھی ہے، شب معراج جیسی رات بھی ہے، لیکن ان دنوں اور ان راتوں سے نسبت نہیں کی، ان کا تذکرہ نہیں کیا، کہا کہ اس دن کا مالک ہوں جو سزا اور جزا والا دن ہوگا، جو قیامت کا دن کہلاتا ہے، میں اس دن کا مالک ہوں۔ وجہ یہ ہے، یہاں پر ایک نکتہ علماء کرام، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں تو اس نے ہمیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور مہلت اور ڈھیل دے رکھی ہے کہ تم جو چاہو کرو، اپنی بڑائی کے دعوے کرو، اپنی حکومت جماؤ، اپنا قبضہ اختیار جماؤ، اپنا تصرف اختیار کرو، حتیٰ کہ
اس دنیا میں ان دنوں میں تو اس نے اتنی مہلت بھی دے رکھی ہے کہ کوئی فرعون بن کے اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے تو وہ اسے بھی مہلت دیتا ہے، کوئی نمرود اپنی خدائی کے دعوے کرے وہ اسے بھی مہلت دیتا ہے۔ تو ان دنوں میں تو بہت سارے خدا بن بیٹھے ہیں جھوٹے، ان دنوں میں تو بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جھوٹی خدائی کے دعوے کیے ہیں، لیکن ایک دن وہ جس کو اس نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جب اول سے لے کر آخر تک تمام لوگ اس کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور وہ اس دن تمام سے یہ سوال کر کے پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ دنیا میں جھوٹی خدائی کے دعوے کرنے والوں آج بتاؤ آج خدائی کس کی ہے، آج بڑائی کس کی ہے، آج قبضہ اختیار تصرف کس کا ہے، آج کے دن حکومت کس کی ہے، آج کے دن مالک کون ہے؟ تم شاید کسی ذرے کے بھی آج مالک ہو؟ آج تمہارے قبضہ و اختیار میں کوئی ایک ذرہ بھی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب جب وہ پوچھے گا نا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کے لیے بادشاہی ہے، تو کسی کی کیا مجال کہ اس کے جلال کے سامنے کوئی بول سکے؟ تو پھر اس کی بارگاہ سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن کی بادشاہی، آج کے دن کا مالک صرف وہ ہے جو واحد ہے، جو یکتا ہے، جو اکیلا ہے، وہ قہار ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہ تھا نہ ہے، آج اس کی بادشاہی ہے، آج وہ مالک ہے۔ اس لیے اس دن کیونکہ کوئی دوسرا جھوٹا خدا، کوئی نمرود، کوئی فرعون، کوئی بڑے سے بڑا جابر، ظالم، متکبر اپنی خدائی کا، اپنی بڑائی کا دعویٰ کر نہیں سکے گا، اس کی مجال ہی نہیں ہوگی کہ وہ بول سکے۔ اس لیے اس دن صرف اور صرف جو ہوگی وہ بات ہوگی، وہ سکہ چلے گا، وہ جناب والا حکومت مانی جائے گی۔ اگر سب سر تسلیم خم کریں گے تو صرف ایک اللہ کے سامنے، اس لیے کہا مالک یوم الدین، اس دن کا میں مالک ہوں کہ جس دن میں کوئی میرے ملک میں کوئی اس دن شریک نہیں ہو سکے گا۔ اس دن کو اپنے ساتھ خاص کیا۔ اس کے بعد جو سورہ فاتحہ کی اگلی آیات ہیں ان میں دعائیہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بندہ اپنی بندگی کا اعتراف بھی کرتا ہے، اپنے رب سے استعانت بھی طلب کرتا ہے، ہدایت بھی طلب کرتا ہے، اور گمراہی سے پناہ بھی طلب کرتا ہے۔ تو اس طور پہ یہ دعائیہ حصہ۔ اب جو پہلے گزری وہ آیات حمد و ثنا پر مشتمل تھی۔ اب بندہ عجز و نیاز کا پیکر بن کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تیری عبادت کر، کہا تیری، صرف تیری ہی خاص کیا، اس لیے کہ اگر یوں کہا جائے کہ تیری عبادت کرتے ہیں تو مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ساتھ کسی اور کی بھی کرتے ہیں، تو کہا نہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، خاص کیا اس بات کو، مطلب یعنی تجھ ہی سے، تیری ہی تو مطلب کسی اور کی نہیں، کسی اور سے نہیں۔ تو یہاں پر تین چیزیں ہیں عبادت، ایک ہے عبد، ایک ہے عبادت، اور ایک ہے معبود۔ ایک ہے عبد یعنی بندہ، غلام، اور ایک ہے عبادت جو بندگی پیش کر رہا ہے، اور ایک ہے معبود جس کے سامنے وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ بس عبادت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ جناب جب عبد کامل اس کی معبود حقیقی کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو وہ عبادت اس انداز میں کرے کہ اسے اپنے آپ کی بھی خبر نہ ہو، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی وہ بے نیاز ہو، حتیٰ کہ اس کا مقصود عبادت ہی نہ ہو بلکہ اس کی نظر صرف اور صرف اپنے معبود میں، وہ اپنے معبود کے جلووں میں کھو جائے اور اسے دیکھے۔ حضرت جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا من احسان، احسان کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کر کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اس خشوع و خضوع کے عالم میں عبادت کرے کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ادنا درجہ پھر یہ ہے کہ یہ تو تصور کرے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ اسے بھی نہیں دیکھ رہا اور وہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ خیال بھی نہیں آ رہا اور بس رٹا لگائے ہوئے ہیں اور عادت کے مطابق اوپر نیچے ہو کے چلا گیا، تو یہ عبادت یہ عام لوگوں کی عبادت ہے، غافلوں والی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع والی اور احسان کی کیفیات والی عبادت نصیب فرمائے۔ عبادت یہ بھی یاد رہے، یہاں پر عبادت کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ سجدہ جو ہے وہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ سجدہ عبادت ہے، کیونکہ عبادت کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ انتہائی درجے کی عاجزی و انکساری۔ تو یاد رہے کہ صرف سجدے کو ہی عبادت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دیگر بھی تمام انسان کے وہ اعمال، وہ حرکات، وہ سکنات جو عبادت کی نیت سے کرتے ہیں وہ تمام عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں نماز کے لیے، تکبیر تحریمہ کہی ہے، تو یہ ہاتھ اٹھانا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں نماز کی عبادت کی نیت سے، ہاتھ باندھے ہیں اور جو نیاز کے پیکر بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کھڑا ہونا عبادت ہے۔ رکوع، قیام، جلسہ، قومہ، سب قعدہ، یہ سب چیزیں عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ ایک بندہ تو یہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہے، اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہے، اپنی والد کے سامنے کھڑا ہے، یا اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ باندھ کے ادب سے سر جھکا کھڑا ہے۔ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ اب دونوں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں، اب فرق کیسے ہوگا کہ یہ عبادت کر رہا ہے اور وہ عبادت نہیں کر رہا؟ ہیں دونوں کھڑے۔ اب ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہے اپنے استاد کے سامنے کتاب لے کے، دو ذات ہو کے ادب سے بیٹھا ہے، کتاب لے کے، قرآن لے کے اپنے استاد سے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں دوسرا بندہ بیٹھا ہے تشہد کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ رہا ہے۔ اب فرق کیسے ہوگا کہ یہ جو بیٹھا ہے یہ قاعدے میں عبادت میں ہے اور وہ جو بیٹھا ہے وہ عبادت میں نہیں ہے؟ تو ان دونوں میں چیز ڈفرنس کرے گی، فرق کرے گی، وہ ہوگی نیت، انما الاعمال بالنیات۔ تو وہ نیت فرق کرے گی کہ یہ بندہ عبادت میں بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، اور وہ بندہ ادب میں بیٹھا ہے یا کھڑا ہے۔ جب یہ بندہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے نیت کی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، تو جب اس نے نیت کر لی نماز کی، عبادت کی، بندگی کی، تو اب اس کا ہاتھ اٹھانا، اس کا ہاتھ باندھنا، اس کا رکوع، اس کا قومہ، اس کا قیام، اس کا جلسہ، اس کا قعدہ، یہ سب چیزیں عبادت بن گئی۔ لیکن وہ جو بندہ ہے وہ بھی ایسے ہی کھڑا ہے، ایسے ہی بیٹھا ہے، لیکن اس کا کھڑا ہونا یا بیٹھنا عبادت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے استاد کے سامنے یا اپنے ماں باپ کے سامنے ادب اختیار کرنے کی نیت سے وہ کھڑا ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ میرا والد ہے، میرا استاد ہے، میں اس کے سامنے ادب سے رہوں۔ اس کی نیت ہی نہیں ہے کہ میں اس کی عبادت کے لیے بیٹھا ہوں یا میں اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں۔ تو جب نیت ہی نہیں ہے عبادت اور بندگی کی تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ فقط ادب کہلائے گا۔ اور جب نیت ہو جائے گی عبادت کی، پھر اگر وہ بت کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے، مٹی کے مجسمے کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے، تو اس مٹی کے مجسمے کی عبادت ہی کہلائے گی، کیونکہ اس نے نیت تو عبادت کی کر لی ہے۔ اچھا، بات کو مختصر کرتے ہیں۔ مدد بھی ہم تجھی سے چاہتے ہیں، استعانت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں۔ اب تو یہ آیتیں بھی سیاست کی نظر ہوتی جا رہی ہیں، ہم لوگوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کی جو ہے توجہ اور ان کی ہم
ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سیاسی جلسوں میں اور تقریروں میں اب آیات قرآنی کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے، مدعا کیا ہے، اس کے ساتھ دور کا بھی کوئی ان کا واسطہ نہیں ہوتا، کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے جو استعانت طلب کرتے ہیں تو یاد رہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم مدد صرف کسی مشکل کام میں طلب کر رہے ہیں، یعنی کہیں ہم کوئی دنیاوی معاملہ تھا، پھنس گئے، وہ کام حل نہیں ہو رہا تو ہم صرف اس کے، بلکہ استعانت ہمارے تمام دینی اور تمام دنیاوی چھوٹے اور بڑے کاموں میں ضروری ہے۔ ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور کرتے ہیں۔ تمام دینی اور تمام دنیاوی چھوٹے اور بڑے تمام کاموں میں ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور طلب کرنی چاہیے بھی، کیونکہ نہ ہی کوئی دینی کام اللہ کی مدد کے بغیر ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دنیاوی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم محتاج ہیں اس کی مدد کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اسی سے طلب کرتے ہیں مدد، اور مدد کرتا بھی بلا شبہ وہی ہے، ہمیں پیسے چاہیے ہیں، ہم مدد اسی سے مانگتے ہیں، سوال اسی سے کرتے ہیں، ہم محتاج ہیں، رزق کی کمی ہے، نوکری نہیں ہے، مدد تو اسی سے طلب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کبھی وہ خود آ کے اپنے ہاتھوں سے ہمیں پیسے نہیں دے گا، رزق نہیں دے گا، روٹی نہیں دے گا، نوکری کی جناب والا وہ ہمیں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گا، بلکہ دعا ہم اس سے کریں گے، لیکن ہمیں وسیلہ کوئی دنیاوی اختیار کرنا پڑے گا، کسی بندے کا سہارا لینا پڑے گا، اپنے جیسے کسی اور شخص کے پاس جانا پڑے گا، کسی صاحب اقتدار کے پاس جانا پڑے گا، صاحب مرتبہ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو پھر خود ہی بتائیں کہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے، قرآن کی اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ جب ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں اللہ نے منع کر دیا اب، یا ہم نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کسی اور سے مانگنا جائز ہی نہیں ہے، اور اے بندے کسی اور سے مانگنا بھی نہیں بالکل، کسی اور سے مدد طلب کرنی بھی نہیں بالکل، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے دنیا میں رکھے ہیں، اسباب رکھے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہے، ان سے منع نہیں کیا۔ کیسے؟ ایک عام سادہ فہم مثال، ہم بیمار ہو گئے، ہمیں پتہ ہے قرآن میں اس نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے سے بڑا عالم بھی ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو، اللہ تعالیٰ پہ بہت توکل کرنے والا بھی ہو، تو وہ جناب والا شدید بیماری کے عالم میں بستر پہ لیٹ گیا ہو کمبل اوڑھ کے، اور اس نے کہا کہ نہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اللہ ہی دے گا، میں کسی حکیم کے پاس نہیں جا رہا، میں کسی طبیب کے پاس نہیں جا رہا، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا، بھئی شفا دینے والا جو اللہ ہے، کسی غیر سے کیوں مانگوں؟ ایسا نہیں ہے، یہ بے وقوفی اور نادانی ہوگی، اگر کوئی ایسا کر بھی لے تو اسے فارغ العقل سمجھا جائے گا، دانش مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا، وہ اٹھے گا، طبیب کے پاس جائے گا، حکیم کے پاس جائے گا یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اس سے دوائی لے گا، پھکی لے گا، گولی لے گا، تو وہ دوائی اور گولی تو ڈاکٹر سے لے گا، لیکن اس کا عقیدہ، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا ایمان، بلکہ اس کا یقین اس بات پر ہوگا کہ اس دوائی میں، اس گولی میں، اس پھکی میں، اس جڑی بوٹی میں، اس دوا میں جو شفا ہے نا، وہ میرا رب ہی عطا کرے گا، وہ اس میں رکھے گا تاثیر، وہ اس کے ذریعے مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ عقیدہ اور یہ ایمان بن جاتا ہے تو پھر وہ مدد اور کسی اور کے پاس جانا اور اس کی طرف رجوع کرنا، وہ وسیلہ اختیار کرنا ہرگز بھی ناجائز نہیں ٹھہرتا، بلکہ وہ جائز ہوتا ہے۔ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں ہمیں اس چیز کا وعدہ دیا ہے، اور یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ
کی ہے اور پختہ یقین دلایا ہے کہ رازق میں ہوں، تمہارا ہی نہیں تمام عالمین کا، سب کا رازق میں ہوں، جو مانتے ہیں ان کا، جو نہیں مانتے ان کا۔ تو اب اتنا بڑا وعدہ اس نے دے دیا اور اتنا کامل یقین ہمارا بن گیا کہ رازق وہ ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دنیا کا ہر انسان جو ہے، آپ دیکھیں گے ہم جیسے تمام لوگ جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک دوڑ لگاتے ہیں، کس کے لیے؟ اسی رزق کے لیے کہ جس کا وعدہ اس نے خود کر رکھا ہے، اس رزاق نے۔ کیوں کرتے ہیں بھائی ایسا؟ صبح جاتے ہیں نوکری پہ، شام کو واپس آتے ہیں تھکے ہارے۔ کئی تو ایسے بھی محنت کش ہیں کہ جو راتوں کو بھی جاگتے ہیں، وہ اوور ٹائم اور پارٹ ٹائم جابز بھی کرتے ہیں، وہ اتنا رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ رازق تو اللہ ہے، گھر میں بیٹھ جاتے، لیٹ جاتے، کسی کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، کیا حاجت تھی؟ لوگوں کی منتیں کرتے ہو نوکری کے لیے، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو رزق کمانے کے لیے، کیوں اتنا تھکتے ہو؟ کہا مانا کہ رازق اللہ ہے، لیکن چرپائی پہ لیٹ جانے سے وہ خود آگے منہ میں نوالا نہیں ڈالے گا، بلکہ اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، نوکری تلاش کرنی پڑے گی، پھر نوکری پہ جانا پڑے گا، مزدوری تلاش کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی۔ اگر تاجر ہے تو اسے اپنی دکان پہ جا کے بیٹھنا پڑے گا، اپنا کاروبار اوپن کرنا پڑے گا، پھر گاہک آئے گا، اس سے خریدے گا، تو یوں اس کا رزق پیدا ہوگا۔ تو یہ سارے وسائل اور ذریعے اور اسباب ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں، جب تک ان کو استعمال نہیں کرے گا، بروئے کار نہیں لائے گا، تو اس وقت تک کیا ہوگا کہ اسے رزق نہیں ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ اسباب اختیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بھی تو ایک ایسا ہی وسیلہ ہے نا بھائی، جیسے رزق کے لیے مزدوری پہ جانا وسیلہ ہے، ایسے ہی کسی حاجت کے لیے، کسی مشکل کشائی کے لیے، کسی مرض سے چھٹکارے کے لیے، کسی بھی دینی اور دنیاوی کام کے لیے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے کہہ دینا، کسی عالم دین سے کہہ دینا، کسی ولی پیر فقیر سے کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کریں، ان کے پاس چلے جانا یہ جائز ہے۔ اسی طرح جس طرح رزق کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جانا جائز ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ دعا دوسرے لوگوں سے کروایا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابی سے کہا، اور جا رہے ہیں عمرے پہ میرے لیے بھی دعا کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا ایک قول بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے اس زبان سے، یہ غالباً حضرت علی کا قول ہے، مجھے یوں ہی یاد پڑتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے اس زبان سے دعا کرو کہ جس سے کوئی گناہ نہیں کیا۔ عرض کی کون سی زبان ہے، کون سا آدمی ہے، کون سا انسان ہے جو اس زبان سے گناہ نہیں کرتا؟ کبھی کہیں جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی کہیں غیبت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ والی تمہارے جو منہ میں زبان ہے یہ والی نہیں، بلکہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے منہ میں جو زبان ہے اس زبان سے تو تم نے اپنے لیے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مطلب کہنے کا یہ کہ آپ دوسرے مسلمان بھائی سے اپنے لیے دعا کروایا کریں، جب وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو یقیناً وہ جلدی آپ کے لیے قبول ہونے کے اس کے جو ہیں یقینی امکانات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں سے دعا کروانی بھی چاہیے، اور خاص طور پہ اولیاء اللہ سے تو ہمیں ضرور دعائیں کروانی چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رائے ہدایت پہ استقامت عطا فرمائے۔ آگے یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہی دعا ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچائے، وہ جو اس کو اس کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ مختصر یہ کہ وہ جو اس کو اس کے رب کے قرب میں پہنچا دے وہی سیدھا راستہ ہے، جو اس کو جنت کی دہلیز تک پہنچا دے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب سیدھا راستہ جو بھی اختیار کرے گا نا اسے یہ منزلیں ضرور ملیں گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح بتا دیا کہ اگر تم سیدھے راستے پہ آؤ گے تو ان ربی علی صراط مستقیم، تمہارا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو ظاہر ہے تم اسی راستے پہ آ رہے ہو، آگے اسی پہ تمہیں تمہارے رب سے
ملاقات حاصل ہونی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین آقا علیہ السلام کو خوبصورت ناموں سے یاد فرمایا، آگے چل کے فرمایا آپ رسولوں میں سے بھی ہیں، اور پھر فرمایا بے شک انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ ایک بندے کو کہتے ہیں بھائی یہ آ جاؤ فلاں روڈ سے، فلاں گلی نمبر 4 سے، اور اسی گلی پہ آگے، اسی روڈ پہ آگے میں کھڑا ہوں، بس تم سیدھے سیدھے چل جاؤ، میں سامنے ہی کھڑا ہوں۔ تو جب وہ بندہ سیدھا اسی روڈ سے یا اسی گلی سے چلتا ہوا آئے گا تو آپ سامنے اس کے انتظار میں کھڑے ہیں تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن اگر وہ دائیں بائیں ہوگا تو مل نہیں سکے گا۔ تو یہی مثال ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس پہ رب بھی ہیں، اس پہ مصطفیٰ کریم بھی ہیں، جو بھی اس راستے پہ چلے گا تو آگے اس کی ملاقات اس کے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوگی، وہ ان کے قدموں میں ضرور پہنچے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام کن لوگوں پر فرمایا؟ اس کے لیے ایک 5ویں پارے کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ اس کا میں سہارا لیتا ہوں تاکہ بات کی وضاحت ہو سکے۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے جو انعام فرمایا ہے وہ 4 طبقے ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں ان کی، عام مخلوقات سے وہ بالا تر ہیں، افضل و اعلیٰ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے درجے پہ انبیاء، نبیوں کی جماعت ہے، پھر شہداء، والصدیقین، صدیق ہیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق، ایسے ہی صدیقوں کی پوری جماعت، پورا گروہ، اور پھر والشہداء، شہداء جنہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، والصالحین، اور چوتھے نمبر پہ ہیں صالحین امت، اولیاء اللہ، نیک ایمان والے لوگ۔ یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب بندہ خود دیکھے ان آیات کی روشنی میں، اپنے گریبان میں جا کر خود دیکھے، خود اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ کیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ ان 4 لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزار رہا ہوں یا کہ نہیں، ان کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں کہ نہیں۔ اگر ان لوگوں کی تعلیمات کے عین مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے اور ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے تو یہ بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوگا اور صراط مستقیم پہ گامزن ہوگا اور اپنی منزل مقصود کو پا لے گا۔ اور اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو پھر یہ رائے راست سے بھٹک جائے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ غضب کن پر ہوا اور گمراہ کون ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 2 گروہ ہیں، یہاں پہ 2 طبقات ہیں، یہود اور نصارہ۔ یہود ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور نصارہ یعنی عیسائی یہ گمراہ ہوئے۔ یہودی یاد رہے کہ سارے کے سارے گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کی کتاب پر ایمان لے آئے، وہ تو بچ نکلے، کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو انکار کی راہ پہ چلے، ان پر انہوں نے مسلسل نافرمانیاں کی، اللہ کے غضب کو دعوت دی، تو ان پر اللہ کا غضب ہوا اور پھٹکار پڑی۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں، نحن انصار اللہ کہنے والے بھی ان میں تھے، انہوں نے ایمان لایا، مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے دین کی، اور انہی میں سے وہ بدبخت بھی ہوئے کہ جنہوں نے
عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا یا پھر خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو اس اعتبار سے یہ گمراہ ہوئے اور ان پر غضب ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی سے محفوظ رکھے اور مغضوب اور ضالین سے ہمیں پناہ عطا فرمائے. انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اپنی مدد، اپنی استعانت ہمارے شامل حال رکھے اور ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کا ذوق، شوق اور توفیق عنایت فرمائے. اور پھر خصوصی طور پر اس کے اندر احسان کی کیفیات عنایت فرمائے. اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے خزانوں میں سے ہمیں عطا فرمائے. روز جزا وہ مالک الملک وحدہ لا شریک ہمیں اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور عذاب معاشر سے ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے. آمین. آمین کہنا بھی ضروری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ارشاد کے مطابق آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے نماز کے اندر. احناف کے نزدیک یہ آمین جو ہے سری طور پہ کہنی چاہیے، جہرن نہیں کہنی چاہیے. اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت اختیار کر جاتی ہے تو اس کو نوازا جاتا ہے. حضرات سامعین، سورہ فاتحہ کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی مختصر تفسیر ہم نے پڑھنے، سننے، سمجھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے. آمین. صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم.